حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اللہ کے وہ ولی ہیں کہ سرکار غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہاب الدین تمہارے بعد قیامت تک عراق میں اب تم جیسا ولی پیدا نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے ایک بہت مشہور و معروف واقعہ سنا ہوگا کہ ایک خاتون سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی کہ حضور مجھے بیٹا نہیں ہے، میرے لیے دعا کر دے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو آپ نے دعا نہیں فرمائی بلکہ زبان سے فرما دیا کہ جا اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ اور اس کے بعد وہ خاتون نے دل میں خیال کیا کہ حضرت نے دعا نہیں کی اور ایسے ہی کہہ دیا بیٹا ہوگا۔ تو اس کے بعد جو وہ بیٹی ہوئی وائی کا حضور آپ نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا، فرمایا بیٹا ہی ہو، کہا نہیں وہ بیٹی ہو، کہا نہیں بیٹا ہے، عرض کیا نہیں حضور وہ بیٹی ہے، فرمایا بیٹا ہے، دیکھ جا بیٹا ہے۔ تو وہ بیٹا ہی تھا۔ ہمارے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو واقعہ ہے تو یہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی والدہ کا وقت ہے۔ اور پھر حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی فرماتے ہیں کہ جب میں پہلے علم حاصل کرنے لگا تو میری توجہ علم مناظرہ کی طرف تھی، علم کلام کی طرف تھی۔ میرے چچا حضرت عبد القاہر سہروردی نے غوث پاک سے اس کی حضور اس کا پورا جو وہ ذوق علم مناظرہ کی طرف ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا کون کون سی کتاب تم نے پڑھی ہے، اور میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو میں سارا علم بھول گیا، میں کوئی جواب نہ دے سکا۔ پھر اس کے بعد میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ نے سارے وہ علوم جو میں نہیں سیکھا تھا میں نے سب سیکھ لیا۔ تو یہ سرکار غوث پاک کی ان کو خاص عطا ہے اور یہ سلسلہ سہروردیہ کے امام ہیں۔ انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں ہم حاضری کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پہنچیں گے اور انشاءاللہ دعائیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ امام غزالی کی بارگاہ میں جائیں گے اور پھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیں گے انشاءاللہ۔
خانے پر جا رہے ہیں. جس ہستی کی بارگاہ میں آپ جا رہے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے اپنے دور میں 500 سے زائد کتابیں لکھی. احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، کیمیائے سعادت، خطبات غزالی، یہ سب آپ کی بڑی بلند پایہ کتابیں ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان صوفیہ میں سے ہیں جنہوں نے فلسفے کو کلمہ پڑھایا، اور آپ اپنی صدی کے یعنی 5ویں صدی کے مجدد ہیں. جیسے 14ویں صدی میں امام اہل سنت مجدد ہوئے ہیں، ویسے 5ویں صدی میں سرکار امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہوئے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وعظ فرماتے تھے تو آپ کے وعظ کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ اس میں ہزاروں لوگ اس دور میں شریک رہتے تھے. ایک ایک وقت میں ہزاروں لوگ کی شرکت ہوتی تھی، اور کئی 100 لوگ یہودی عیسائی آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتے تھے. ابھی بھی آپ کی کتابوں میں اتنی تاثیر ہے کہ اس میں سے اگر کچھ واقعات پڑھ کے بیان کر دیے جائیں تو بھی لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بہت بڑے عالم تھے، وہ چاہتے تھے جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ 4 مسلک ہیں، تو وہ 5واں مسلک ایجاد کرنا چاہتے تھے. ان کی خواہش تھی جیسے لوگ حنفی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، تو اسی طریقے سے غزالی بھی ایک مسلک ہونا چاہیے. آپ نے جو وہ یعنی کہ یہ اس طرف توجہ فرمائی کہ یہ بھی ایک فقہ ہونی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے اور حضور علیہ السلام دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے عرض کی حضور آپ فکر مند ہیں، دائیں بائیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو امام غزالی سے حضور فرماتے ہیں غزالی ایک کمرے کی 4 دیواریں بن گئی، 5ویں کیسے بنے گی میں یہ سوچتا ہوں. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اب 4 کے بعد 5ویں مسلک کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے، اور پھر آپ نے اس خیال سے جو ہے وہ دل سے نکال دیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عبادتیں کی، بڑے مناظرے کیے، بڑی کتابیں لکھی، لیکن اس کے بعد آپ اس کے وصال کے وقت جب آپ کا وصال ہو گیا تو کچھ دنوں کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر کے پوچھا امام یہ بتائیں کہ آپ نے بہت عبادتیں کی، بڑی تلاوتیں کی، بڑی کتابیں لکھی، بڑے پرہیزگار متقی تھے آپ یہ بتائیے کہ آپ کی مغفرت اور بخشش کیسے ہوئی؟ تو امام غزالی فرماتے ہیں ساری عبادتیں میرے درجات کی بلندی کے لیے کام آئی، لیکن جس وجہ سے میری بخشش اور مغفرت ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار میں کتاب لکھ رہا تھا، اور کتاب لکھتے وقت میری کتاب پر ایک چونٹی آ گئی جس کے منہ میں دانا تھا، تو میں نے سوچا کہ اپنے قلم سے چونٹی کو دبا کے مار ڈالوں. جیسے یہ خیال آیا تو پھر میں نے فوراً سوچا کہ یہ چونٹی ہے، کمزور ہے مگر اللہ کی مخلوق ہے، اگر میں اس چونٹی کو مار دوں گا تو قیامت میں اللہ کو جواب کیا دوں. تو پھر میں نے چونٹی کو مارنے کا ارادہ ترک کر دیا. پھر سوچا کہ چلو اس کو پھونک دوں. جیسی پھونکنے کی کوشش کی پھر خیال آیا غزالی اگر یہ پھونک دوں گا تو دانا اس کے منہ سے چھوٹ جائے گا، کتنی مشکلوں سے چونٹی نے دانا اپنے منہ میں لیا ہوگا، کہاں ڈھونڈا ہوگا، اور یہ ظلم ہے. فرمایا میں نے قلم رکھ دیا اور ہاتھ باندھ کے انتظار کرتا رہا چونٹی کے گزرنے کا. چونٹی گزرتی رہی، چونٹی چلی گئی. پھر میں نے اپنا کام شروع کیا. جب میرا انتقال ہوا اور فرشتے میری روح کو اللہ کی عدالت میں لے کر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا غزالی تو طاقتور تھا اور چونٹی میری کمزور مخلوق تھی. یہ بس پاک کا آستانہ سامنے نظر آ گیا. سلام پیش کریں دائیں طرف سیدھے آنکھ پر. تو جب روح غزالی اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو اللہ نے فرمایا کہ غزالی وہ طاقتور تھا اور میری چونٹی کمزور تھی، تو نے میری کمزور مخلوق پہ رحم کیا، جا اسی کے صدقے میں نے تجھے بخشا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بچپنے سے دینی ماحول میں پیدا ہوئے تھے. جب آپ کو پہلے دن مدرسے میں بھیجا گیا تو آپ کے استاد نے پوچھا کہ غزالی تمہیں سب غزالی کہہ کے پکارتے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو آپ نے نہیں جواب دیا. پھر دوبارہ پوچھا، پھر جواب نہیں دیا.
تو استاد نے ڈانٹا کہ تو اپنا نام نہیں بتا پا رہے تو پڑھائی کیسے کرے گا. تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے, وضو کیا, اور وضو کر کے آنے کے بعد کہا استاد میرا نام غزالی ہے, میرے ابا کا نام بھی غزالی ہے, میرا نام محمد ہے, اور میرے ابا کا نام بھی محمد ہے, اور میرے دادا کا نام بھی محمد ابن محمد. تو استاد نے پوچھا تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو عرض کیا استاد میں بے وضو تھا, اور میری ماں نے مجھے یہ سبق دیا تھا کہ بیٹا بے وضو کبھی نام محمد مت لینا, تو اس لیے میں نے بے وضو نام محمد نہیں لیا. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بڑے بزرگ ہیں. یہ ان کا آستانہ قریب آ گیا. مختصر فاتحہ پڑھیں گے کیونکہ ہمیں فوراً سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں بھی پہنچنا ہے انشاءاللہ. تعال حول الجلوب هذا. تعال من الجلوب. یا اللہ 5ویں صدی کے مجدد کے قدموں میں بیٹھے, مولا جو مانگے وہ بھی عطا کر دی, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دی. مولا ہماری حاجتوں پر جو ہماری توجہ نہیں ہے مولا اس سے زیادہ تو توجہ فرمانے والا ہے. اے اللہ سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے مولا. تیرا وعدہ ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں ضرور عطا کروں گا. تو سچا, تیرا وعدہ سچا, تیرا نبی سچا, تیرا قرآن سچا, تیرا دین اسلام سچا. مولا ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا کر دی, جو نہ مانگ سکے وہ بھی تیری شان کے لائق عطا کر دی. یا اللہ جس نے جس مقصد کے لیے دعا کی گزارش کی مولا سب کی مراد پوری کر دے, سب کی مراد پوری کر دے, سب کی عرضیں پوری کر دے. یا اللہ میں برے خاتمے سے بچا, عذاب قبر سے بچا, موت کی سختی سے بچا, سکرات کی سختی سے بچا, قبر کے اندھیرے سے بچا, قبر کی تاریکی سے بچا. مولا ہمارا امتحان نہ لے مولا, ہر امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں مولا, تیرے نیک مقبول بندوں نے امتحان دیے مولا. مولا ہماری حیثیت نہیں ہے امتحان دینے کی, بغیر امتحان کے مرتبے عطا فرما. دونوں جہان کی ذلت سے بچا لے, دونوں جہان کی رسوائی سے بچا لے, دونوں جہان کی آفت و بلا سے بچا, دونوں جہان میں تیری امان, تیرے حبیب کی امان عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا جد الحسن والحسین. مولا ہمارے معین بھائی اور عبد القادر بھائی المینار ٹور والے سب کو گروپ والوں کی اور ٹور والوں کی بڑی محبت سے یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں.
اللہ ان کے ٹور کو بھی ترقی عطا فرما، ان کے ٹور میں بھی برکت عطا فرما، اور مزید اللہ انہیں قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔